بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو انس صاحب، میں آپ کا بھی اور کلک میگزین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے۔ نارملی لوگوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی کس جگہ سے اور آج کہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ موجودہ چیز یا موجودہ جگہ کی بات کرتے ہیں کہ آج کون کس سٹیج پہ ہے، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس بارے میں یہ کویسچن کرے، کیونکہ جب آپ کسی ایسے دوست سے پوچھتے ہیں جو بڑے اسکریچ لیول سے اوپر آتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنی وہ چیزیں، وہ جو راز جو اس کے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں، وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کروں۔ تو میرا بھی جو سفر ہے 98 سے سٹارٹ ہوا، جب میں نے UIT سے اپنی ڈگری لی، تو خواہش بہت تھی کہ میں بزنس سٹارٹ کروں، لیکن بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو اس لیے سب سے پہلے میں نے ایک جاب شروع کی، ایک جرمن کمپنی تھی، ہم لوگ اس میں ایز اے کنسلٹنٹ میں جاب کرتا تھا، جس میں ہم QMS اور EMS اور CE مارک کے اوپر لوگوں کو کنسلٹنسی دیتے تھے۔ وہیں سے ایک کمپنی میں میری ایک دوست تھے، ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا یار آپ جاب کی بجائے کیوں نہ مل کے بزنس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب ایک انجینئرنگ کی ڈگری میرے پاس تھی، لیکن ایک فیکٹری لگانے کے لیے پیسہ موجود نہیں تھا۔ تو ان دوست کا جب انہوں نے میرے سے یہ بات شیئر کی تو وہ مجھے ایک اچھی اپرچونٹی ملی۔ تو وہاں سے میں نے کوئی 2 سال جاب کرنے کے بعد میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا۔ اب جب میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو کیونکہ میرا شروع سے ویژن ہے کہ ہم اپنے وہ بزنس کریں جس میں ہم اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار بھی ادا کر سکیں، تو اس کے لیے ہم نے ان پروڈکٹ کو کیپچر کرنا شروع کیا جو کہ امپورٹ ہو رہے تھے۔ ہم نے ان پروڈکٹس کا الحمدللہ اس طریقے سے مقابلہ کیا کہ وہ بتدریج آہستہ آہستہ ان کی امپورٹ بند کر دی ہم نے۔ اب اسی طرح جب ہم جرنی جو میرا تھا وہ چلتا رہا تو کچھ ریونیو جنریٹ ہونا شروع ہو گیا، تو میں نے ایک سیٹ اپ لگایا جس میں نے پلان کیا کہ ہم ہائیڈرولک پمپ بناتے ہیں۔ ہائیڈرولک پمپ جو ہے یہ بیسیکلی ٹریکٹر کا پروڈکٹ ہے، اٹ از ویری ایکسپینسو، اور موسٹلی لوگ جو پاکستان میں ہیں فارمر وہ اس کو ریپیئر کرواتا ہے رادر دین اس کو نیا لگانے کے۔ اب جب مکمل کر لیا تو بیچنا کہاں پہ ہے، وہ ایک اور سردرد تھی۔ ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ یار اس کو ایکسپورٹ کریں، تو اس حوالے سے میں کیونکہ میرا باہر کافی آنا جانا تھا، تو میں ایک ایگزیبیشن تھا استنبول میں وہاں پہ چلا گیا۔ وہاں پہ جا کے کیونکہ ابھی اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ کوئی اسٹال لے سکیں، تو میں نے یہ پلان کیا کہ ایک ٹرالی لی، میں نے ٹرالی کے اوپر ہائیڈرولک پمپ کو میں نے سیٹ کیا، اور میں نے ایگزیبیشنز کے اندر ادھر ادھر نہ پھرنا شروع کر دیا۔ اب کیونکہ وہ ٹپیکل آٹو پارٹس کا ایگزیبیشن تھا، تو وہاں پہ جو بھی لوگ آئے ہوئے تھے وہ یہاں تو ٹریڈر تھے یا مینوفیکچرر تھے۔ الحمدللہ کچھ دوستوں سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے اس کو پسند کیا، اور میں نے اپنی ایکسپورٹ سٹارٹ کر لی۔ اچھا ایکسپورٹ کرتے رہے تو ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ یار ہاف ٹریکٹر اسمبل کیا جائے۔ اب اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ پروجیکٹ، کیونکہ اس کو بنانا ایک بڑی سردردی ہے، اور اس کے بعد یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی بھی خرید لے، اس کو خریدار وہ ہوگا جو ٹریکٹر مکمل بنا کر رہا ہے۔ اسی طرح میں پھر ٹرکی گیا، تو ٹرکی میں نے اپنے پروڈکٹ کا بروشرز بنایا، اور وہاں پہ مجھے ایک کسٹمر مل گیا۔
وہ کسٹمر کے ساتھ ڈسکشن ہوئی اور اس نے مجھے آرڈر دے دیا. اس آرڈر کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ٹرانس ایکسل، جس کو آپ اپنی زبان میں ہاف ٹریکٹر کہہ لیں، وہ پاکستان کے سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں. جب یہ ایکسپورٹ کیا تو اللہ نے اور اعتماد بحال کیا، اور میں نے یہ سوچا یار اب صرف انجن رہ گیا ہے تو انجن کیوں نہیں. تو الحمدللہ میں نے اس کا انجن اسمبل کیا اور اس کو بنایا، اور پھر ہم لوگ اس کو ایکسپورٹ کرنے لگے. ایکسپورٹ کرتے کرتے ساتھ میں ہم نے تقریباً آپ سمجھ لیں 2016-17 سے اس کی ساری ٹیکنیکل ڈاکیومنٹیشن مکمل کرتے رہے. اور پچھلے سال جب ہماری ڈاکیومنٹیشن مکمل ہوئی تو پھر ہم انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے پاس گئے. وہ تقریباً 1 سال کا پروسیس تھا، وہ کمپلیٹ ہوا اور انہوں نے اس سال ہمیں اپروو کیا. اور الحمدللہ اس وقت ہم پاکستان کی چوتھی کمپنی ہے جو ٹریکٹر سازی میں کام کر رہی ہے، اور ہم اس وقت ٹریکٹر ہم نے پاکستان کے اندر سیل کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا سٹارٹ تھا، اور لیکن ہم یہاں پہ رک نہیں رہے. اب ہم اس کے اوپر ورکنگ اس ایریاز میں کر رہے ہیں جو کہ ہمارے فارمر کی ریئل نیڈ ہے. جب ہم نے پروڈکٹ لانچ کیا تو ہمارے جو کمپٹیشنز میں لوگ ہیں وہ بہت پرانے نام سے ہیں اور بہت بڑے ادارے ہیں، اور یہ پروڈکٹ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ خرید سکے. اٹ از اے ایکسپینسو پروڈکٹ، اور کوئی بھی ایکسپینسو چیز ہو اس کو خریدار 100 دفعہ سوچ کے خریدتا ہے. اب یہ کویسچن جو بھی آپ نے کیا ہے، یہ کویسچن سب سے پہلے اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ کوئی براق ٹریکٹر کیوں خریدے گا. اب میں نے ڈیفرنٹ لوگوں کا جو فارمرز تھے ان کا انٹرویو شروع کیا. اسی طرح کنسٹرکشن میں جو لوگ ٹریکٹر کو یوز کر رہے تھے ان کی انٹرویوز کرنے شروع کیے. تو سب سے پہلے مجھے جو ایگزسٹنگ برانڈ چل رہے تھے ان میں جو گیپس تھے وہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کیے. تو ہمیں پتہ چلا کہ موسٹلی ٹریکٹرز جو ہے نا ان کو انجن ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، ان کا موسٹلی ٹریکٹر آگے سے اٹھ جاتے ہیں. موسٹلی ٹریکٹر جو آج کل کے جدید دور کے امپلیمنٹس ہیں ان کو پیچھے سے صحیح طریقے سے لفٹ نہیں کر سکتے اور ان کو صحیح طریقے سے آپریٹ نہیں کر سکتے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے انجنز کے اندر اپنی ضرورت کے مطابق چینجز کی. جیسے اس کے ریڈیٹرز کے آگے فیول ٹینک پڑا ہوا تھا، ہم نے اس کو فری کیا وہاں سے. اس کے بعد ہم نے میش کا ڈیزائن چینج کیا. اس کے بعد ہم نے اس میں ہیٹ ایکسچینجرز لگائے. اس طرح کر کے ہم نے انجن کو جو ہیٹ اپ ہو رہا تھا اس کو، یعنی جب آپ کا ٹیمپریچر 46-47 ہوتا ہے تو لوگوں نے ابھی یہ کیونکہ یہ ٹینیور وہ چل رہا ہے تو لوگ جنہوں نے وہ ٹریکٹرز لیے ہیں وہ بڑا کمفرٹیبل ہیں. یہ تو موسٹلی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں جو اس کی شیٹ میٹل پارٹس ہیں وہ اتارنے پڑتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے جس طریقے سے انجن کو امپروو کیا اس طریقے سے اس چیزوں کے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ہم نے ٹریکٹر کی لینتھ جو ہے وہ 9 انچ بڑی کر دی ہے، جس کی وجہ سے اس کی روڈ گرپ جو ہے نا وہ بہت بہتر ہو گئی ہے. تیسرے نمبر پہ ہم نے ہائیڈرولک پمپ کی لفٹنگ کیپیسٹی بڑھا دی ہے. اسی طرح موسٹلی ٹریکٹرز جو ہیں لوگوں کو ملتے ہیں اس کے اندر ڈفرینٹ چیزوں کی فقدان ہوتا ہے، جیسے سن کینوپی اور دوسری چیزیں. ہم نے یہ چیزیں لوگوں کو لگا کے دی ہیں، اور الحمدللہ پرائس بھی مارکیٹ کے مطابق ہم نے دوسرے جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان سے بہتر پرائس آفر کیا. اس وجہ سے لوگ ٹریکٹر کو پسند بھی کر رہے ہیں. باقی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید اس کے اندر ہم امپرومنٹ بھی لے کے آئیں. جو پروڈکٹ ہم بنا رہے ہیں ہمارے یہ جو افریقہ ہے وہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو کانٹیننٹ ہے. اس میں جتنے بھی کنٹریز ہیں مور دین 50+ کنٹریز ہیں، اور وہ ہم سے ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں. اگر ہم کمپیئر کریں یورپ
تو وہ ہم سے ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں. اگر ہم ایشیا میں کریں تو آلموسٹ جتنے بھی ڈیولپڈ یا انڈر ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں ان سب میں وہ تقریباً اپنے اپنے ٹریکٹرز جو ہے نا وہ کسی نہ کسی نام سے بنا رہے ہیں. اب ہم نے سب سے پہلے جو مارکیٹ کو ٹریگر کیا ہے وہ افریقن مارکیٹ اور گلف کو ٹریگر کیا ہے. لیکن الحمدللہ اس وقت ہم آسٹریلیا میں بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور کیا نام ہے ٹرکی میں بھی, کیونکہ وہ آپ سمجھے کہ آدھا وہ یورپ میں ہے تو ٹرکی میں بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. سکھانے سے زیادہ یہ سیکھنے کا عمل تھا, کیونکہ سچی بات ہے یہ وہ ادارہ ہے جہاں پہ پالیسی میکنگ میں آپ اپنا رول ادا کرتے ہیں. تو الحمدللہ جہاں جہاں پہ بھی جس وقت بھی ضرورت پڑی ہم نے اپنا رول ادا کیا. اور یہ جو ہمارا ٹینیور ہے یہ اس سینس میں بہت اچھا رہا کہ اگر آپ کمپیئر کریں اس سے پہلے چیمبرز کے جتنے بھی ٹینیور گزرے ہیں ان کے اندر اتنے جو ہیں مطلب فنکشنز اور اتنے سیمینارز وہ نہیں ہوئے جتنے الحمدللہ ہمارے اس ٹینیور میں ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی کہ چیمبرز کو رادر دین اس کا جو ریونیو اکٹھا یوز ہو رہا ہے ہم اس کو یوز بھی کم سے کم کریں اور اس کو میکسیمم جنریٹ بھی کریں. اس میں جو سب سے زیادہ ہم نے کام کیا جو MOU سائن کیے ہیں اس میں میڈیکل اور ایجوکیشن ہے. اب یہ دونوں سیکٹر ایسے سیکٹرز ہیں جس میں جب ہم نے پڑھا ہم نے تو آلموسٹ فری آف کاسٹ پڑھا, لیکن آج کل کے دور میں پڑھائی بہت مشکل ہو گئی ہے. تو ہمارے تقریباً 40,000 کے قریب ممبرز ہیں. یہ جتنے بھی ہم نے MOU سائن کیے ہیں ان میں ان کو سم سارٹ آف ڈسکاؤنٹس جو ہے نا وہ ملتے ہیں اگر وہ اس ادارے میں جاتے ہیں اور بتاتے ہیں جی کہ ہم لاہور چیمبر سے ممبرز ہیں تو ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹس ملتے ہیں. اس طریقے سے ہم نے اپنے ممبرز کو فیسیلیٹیٹ کیا. اس کے بعد جو ہم نے نیچے ہماری بیسمنٹ میں کاؤنٹرز ہیں جس میں CNIC کی فیسیلٹی ہے, پاسپورٹ کی فیسیلٹی ہے, ایون اگر آپ نے کمپنی کو رجسٹرڈ کرنا ہے تو اس کے لیے پورا یعنی وہاں پہ ڈفرینٹ سٹاف موجود ہے. تو اگر کوئی ہمارا ممبر آتا ہے تو اس میں اس کو یہ ایک ایکسٹرا ہیلپ ہے جو دوسرے چیمبرز میں یہ والی فیسیلٹی موجود نہیں ہے, اور ہم نے اس فیسیلٹی کو آگے سے بہت بہتر کی ہے. اگر کمپٹیشن نہ ہو تو کام کرنے کا مزہ نہیں آتا. بہت سے لوگ اس کو منفی رخ میں دیکھتے ہیں, میں اس کو کسی طرح بھی منفی رخ میں نہیں دیکھتا, کیونکہ کمپٹیشنز ہوگا, مختلف لوگ میدان میں آئیں گے تو ہر ایک کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اٹ از اے ویری ہیلدی کمپٹیشن, لوگوں کو آنا چاہیے. جو لوگ چیمبر کی پولیٹکس میں انوالو نہیں ہوتے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایک لرننگ انسٹیٹیوٹ ہے, یہاں پہ آئیں, اپنی صلاحیتیں دکھائیں اور جتنا اوپر جا سکتے ہیں آپ اوپر جائیں. تو اٹ از اے ویری گڈ سائن, اس کو ایسے ہی چلنا چاہیے. اصل میں جو ہمارے یہاں پہ اس وقت پولیٹیکل کنڈیشنز چل رہی ہیں, جب کوئی بچہ ڈگری لے کے آتا ہے تو اس کے لیے راستے ہر طرف سے مسدود ہوتے جا رہے ہیں. اس کو سمجھ نہیں آتی یار میں نے اتنا ٹائم جو اسپینڈ کیا ہے اپنی ایجوکیشن کے اوپر, تو اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد میرے پاس آگے اپرچونٹی کیا ہے. تو یہ بیسیکلی ہم بڑوں کی بڑی اس کو نااہلی میں تو کہوں گا کہ ہم نے اپنے سے پیچھے آنے والی جنریشن کا نہیں سوچا جو ہمیں سوچنا چاہیے تھا. اب اسی طریقے سے جیسے ابھی آپ نے کہا تقریباً 2 سال میں 2 ملین کے قریب لوگ باہر چلے گئے ہیں. اب یہ بڑا سیٹ بیک ہے ہم سب لوگوں کے لیے, لیکن اس کے ساتھ اگر اس کو پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں تو اس کا بینیفٹ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر یہ بچے وہاں پہ جا کے سرو کریں گے, وہ ارن کریں گے اور اپنے گھر میں
جب وہ ریمیٹنسز بھیجیں گے تو وہ بچے جو وہاں پہ جا کے جاب کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ان کا جو عمل ہے یہ بھی ہمارے ملک کی اکانومی کو سپورٹ ہی کرے گا۔ پیرلل ود دیٹ جو ہم پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ جو ہمارے سرمایہ ہے اس کو ہم ڈرین کرنے سے کیسے روکیں۔ وہ ایسے ہی رکے گا کہ اگر ہم اپنی اکانومی کو کسی طریقے سے سٹیبل کریں۔ تو یہ میرے جو ہمارے لیڈرانز ہیں جو ملک کی اکانومی کو چلاتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پالیسیز شارٹ ٹرم نہ بنائیں بلکہ لانگر ٹرم پالیسیز بنائیں، اور اس طریقے سے بنائیں کہ ہماری بنیاد مضبوط ہو۔ جب ہماری بنیاد مضبوط ہوگی تو ہماری ینگ جنریشن کہیں نہیں جائے گی، کیونکہ کسی کا دل نہیں کرتا کہ اپنے گھر سے دور جا کے، اپنے ماں باپ سے دور جا کے، اپنے پیاروں سے دور جا کے سرو کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے ہیں جو آج سرو کر رہے ہیں ملک کو، وہ اس کو ضرور دیکھیں گے اور لانگر ٹرم پالیسیز کے اوپر پلان کریں گے۔ یہ ویژن بڑی آسانی سے ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم جب اداروں میں بچے اپنے فائنل ایئرز میں ہوں تو ہم ان کو موٹیویشن دیں کہ انٹرپرینیورشپ کو میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو اس سینس میں بڑا آسان ہے کہ اگر آپ ایک بینگ ہے، کیونکہ میں نے انجینئرنگ کیا تو میں انجینئرنگ کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر آپ نے انجینئرنگ کی ہے اور آپ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں اور جب آپ اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں تو آپ اس کمپنی کے سی ای او بن جاتے ہیں، لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا بھی سی ای او بنے اس ادارے کا۔ لیکن اگر آپ اپنی کمپنی اسٹیبلش کرتے ہیں اور اس پہ محنت کرتے ہیں تو اس چیز کی پوری گارنٹی کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ اس کا سی ای او بنے گا۔ اب ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس کیا ہے کہ اس کا جو سٹارٹ اپ ہے وہ ہوگا اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس کی بگننگ اور آپ کی بگننگ بالکل زیرو سے ہے، لیکن اگر آپ کوئی ادارہ چلاتے ہیں یعنی بینگ این آنر تو جو آپ کا 100% ہوگا وہ اس کا سٹارٹ ہوگا۔ تو یہ ڈفرینس ہے۔ اس لیے میں جو ینگ جنریشن ہے، جو لوگ ڈسارٹ ہیں، میں انہیں کہوں گا کہ ڈسارٹ نہ ہوں، کیونکہ مشکلات جو ہیں وہ ہمیشہ قوموں پہ آتی ہیں اور اس مشکلات سے فرار جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آج بھی آپ اپنے آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائیں، اپنے ملک کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ جس مسئلے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں یہ 5 سے 10 سال کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو کور کر لیں گے۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی بچوں سے کہ وہ ادارے بنانے کی طرف آئیں جابس کی بجائے۔